میں جس کو بھی دوست بنائے گا اسی جیسا حال اس کا ہو جائے گا. بندہ چوروں کے پاس بیٹھتے نا تو ایک دن یہ چور ہو جاتا ہے. سڑے سے غلو سے کی نہیں بدا فرشتہ میں بدا بے عزم غادش تو مخالف صحبت دیس طرح ملاوی کتاب و معاشرہ. تو قرآن نے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تعوینا. یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ حکم دیے کونو امر ہے, ہو جاؤ نیک لوگوں کے, نیک لوگوں کی مائیت حاصل کرو. جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا نیک لوگوں کی صحبت ہوگی بیڑا پار. خدا نہ خواستہ اگر نیک لوگوں کی صحبت نہ ملی, نیک لوگوں کی صحبت نہ ملی, اللہ کا خوف نصیب نہیں ہوا پھر تو خوف خطرہ ہے. خدا نہ خواستہ ہم ہلاک ہو جائیں. تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا, اے میرے بندو تم میرے سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ہے کہ بندہ جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اس جیسا شکل و صورت بھی یہ بنائے گا, اس جیسے عادات بھی اس کے اندر آئیں گے, اس جیسے اخلاق بھی اس کا ہوگا اور اس جیسا سوچ بن جاتا ہے. آپ چند دن تاجروں کے پاس بیٹھ جاؤ, یقین کرو آپ کے دل میں بار بار یہ بات آئی کہ میں گھر بیچ دوں اور میں کوئی تجارت شروع کروں. آپ کے دل میں بار بار یہ بات آئی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جو ہے نا, سمجھ آ رہی ہے ادھر دیکھو, کہ بھائی میں کوئی ایسا کام کروں. بس اگر تاجر کے پاس بیٹھ جائیں گے تو ہم تاجر ہو جائیں گے. اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ تھا. تو حضرت امام ابو یوسف صاحب یتیم تھے, تو بچہ ہے, اس کی والدہ نے اس کو دھوبی کے پاس کام کے لیے بٹھایا کہ میرا بچہ دھوبی کے پاس بیٹھا رہے, کوئی کام کاج سیکھ لے گا. میاں تو ویسے بھی فوت ہو گیا, یہ بچہ کچھ کما کے دے گا تو زندگی گزرے گی. تو وہ بچہ تھا, وہ جب بھی گزرتا مدرسے سے دیکھ لیتا ایسے لوگ بیٹھے, اس کے جی میں آتا کہ میں بھی چلوں. ایک دن ایسے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے امام ابو یوسف صاحب, جو یہاں امام ابو حنیفہ صاحب کے حلقے کے اوپر نگاہ پڑی, بچہ وہیں چلا گیا. اب دکان کے بجائے مدرسے میں چلا گیا. اب مدرسے میں تو اس نے عالم میں قرآن کا حافظ بننا تھا, دھوبی تو نہیں بننا. تو بات امام ابو یوسف صاحب کی والدہ کچھ دنوں بعد دکاندار کے پاس گئی, یہ پوچھے کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے, کچھ سیکھ بھی ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹا ایک دن تو آیا, اس کے بعد تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا. تو گھر آ کے بہت غصے تھے کہ بھائی میں نے تو آپ کو دھوبی کے پاس کام کے لیے بٹھایا, آپ کدھر گئے. بچے سے پوچھا تو بچے نے کہا میں تو حضرت امام ابو حنیفہ صاحب کے مجلس میں جاتا ہوں, وہاں تو قرآن حدیث سیکھ رہا ہوں, میں تو کام کاج نہیں کرتا. اب حضرت امام ابو یوسف صاحب کی والدہ آئی اور بہت غصے میں جلال میں جی آپ نے میرے بیٹے کو کام سے نکال لیے, میں تو بیوہ عورت ہوں, میں تو اس کو کام پہ بٹھایا کہ کچھ 2 روپے کما کے دے دیں, اور آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے حلقے میں بٹھا دیا. تو سننے کی بات ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ صاحب نے فرمایا کہ میری بہن, میں اس کو جو قرآن حدیث سکھا رہا ہوں, یہ جو علم دین میں اس کو سکھا رہا ہوں, اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ بادشاہوں کے دسترخوان پر, اس کو اللہ جل جلالہ بادشاہوں کے دسترخوان پر جو ہے نا بادام اور پستے کا حلوہ کھلائے گا. یہ جو علم میں اس کو سکھا رہا ہوں. تو حضرت امام ابو یوسف صاحب بیٹھے رہے. اللہ پاک کی شان, ایک دن آیا, عالم دین بن گئے, ذہین بھی تھے, اور چلتے ایک وقت ایسے آئے کہ استاد جی نوجوان خوبصورت نوجوان اور جناب ایسے شباب میں جوانی, بہت زبردست قسم کا جوان, قاضی بن گئے, جیسے چیف جسٹس. تو شاید ہارون الرشید کا زمانہ تھا, انہوں نے
سوچا کہ ہمیں ایک زبردست قاضی چاہیے. تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا یہاں حضرت امام ابو یوسف صاحب ہیں، بہت کمال کے آدمی ہیں. تو حضرت امام ابو یوسف صاحب کو بس انہوں نے قاضی بنا دیا. اب اس وقت چیف جسٹس کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ صحیح 10 لاکھ روپے تو ہوگی. 16 لاکھ تو وزیر اعظم کے چیف جسٹس کی تو زیادہ ہوگی. اس زمانے میں پتہ نہیں کتنے دینار درہم ان کی تنخواہ لگ گئی. اور دادا سن رہے ہو؟ اور ایک دن ایسا ہے کہ استاد جی یہ مجلس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جس کے ساتھ صحبت میں بیٹھیں گے، جن لوگوں کے مجلس میں بیٹھیں گے وہی چیز اوپر چڑھے گا، اندر جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صلحاء کی صحبت، علماء کی صحبت میں بیٹھے اور خدا نخواستہ یہ بدکار بنے. یہ سے نہیں ہو سکتا. تو ایک دن ہارون رشید کئی سفر پہ گیا تو واپس آیا تو شاہی دسترخوان بچھا، اور شاہی دسترخوان کے اوپر اور کئی چیزیں رکھی گئی، اور بیچ میں یہ جو ہے نا بادام اور پستے کا حلوہ بھی پیش کیا گیا. حضرت امام ابو یوسف صاحب جب بیٹھے تو فوراً آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ہارون رشید نے دیکھ کے پوچھا کہ قاضی صاحب کیا مسئلے ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے استاد محترم حضرت امام ابو یوسف صاحب نے فرمایا تھا میں اس کو جو علم پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کو بادشاہوں کے دسترخوان پر بادام اور پستے کا حلوہ اللہ کھلائے. وہ مجھے استاد کی بات یاد آ گئی، اس لیے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی یہ نیک لوگوں کی مجلس ہوتی ہے، یہ بندے کو یہ فرش پہ رہ رہا ہوتے ہیں لیکن عرش میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں یہ تو میرا جار ہے، یہ تو میرا بندہ ہے. اللہ کے فرشتے اس کو دیکھ کے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ تَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اللہ تو ایسے انسان کو بنا رہا ہے یہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا زمین میں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب بندہ جب اللہ کو راضی کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے نا کہ اللہ تو میرے سے راضی ہو جائے، کبھی نماز پڑھ رہے جی لگ رہے نماز میں، کبھی قرآن پڑھ رہے اور کبھی مراقبے میں بیٹھا ہے، اللہ کی محبت میں بس بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی رحمت یار دل صاف ہوا. ادھر سے اللہ جو فرشتوں کے اوپر جو ہے نا فرشتوں کو کہہ رہے فرشتوں میرے تم تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ مت پیدا کرو، یہ تو فساد کرے گا، خون بہائے گا، دیکھو یہ مجھے راضی کر رہے. تو اس لیے بندہ جس کی صحبت میں بیٹھے گا وہی بنے گا. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالط. کہ بندہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ دیکھ لے یہ کس سے دوستی لگا رہا ہے. اپنے دوست کو دیکھنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے میرا دوستی کس سے لگ رہی ہے. ہمارے ایک دوست تھا، اس کو جو ہے پستول اور بندوقوں کا بڑا شوق تھا. جی لگ روپو تمانچہ کو عالم کر وجیزہ فلان کے مشین اور واپس دے گا. یقین کرو اللہ جل جلالہ نے وہی چیزیں پہنا دی اور پکڑا دی. اللہ ہے، جس کا بھی شوق ہوگا، جس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے بندہ وہی بن جاتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب الفاظ میں فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ. تم میں سے ہر ایک دیکھیں کس سے دوستی لگا رہے ہیں، اس کا دوست کون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے. برو بھائی صحبت صالح تورا صالح ہونا، صحبت طالع تورا طالع ہونا. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برو کی صحبت تمہیں تو خود بخود برا ہو جائے گا، شر کا جڑ بن جائے گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوستی کا معیار بتایا. لا تصحب من لا ينهزك حاله ولا يدلك على الله مقاله. تو کہہ رہے اس سے دوستی مت رکھ کہ اس کا حال تجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے، کہ
تیرا دوست ایسا ہو نا کہ ہر وقت اس کے اوپر نماز کی فکر غالب ہو. جب تو بیٹھے گا تجھے کہے گا یار چل کے چلیے نماز پڑھی. اور جب اس کو قرآن کا شوق ذوق ہو نا تجھے بھی کہے گا یار آج میں نے قرآن پڑھے بڑا مزہ ہے. اور جب ذکر والا ہوگا نا تجھے بھی ذکر کی طرف کھینچے گا. جب دوست چرسی بندی ہوگا تو تجھے اس چیز کی دعوت دے گا. تھوڑے دنوں قرآن کی دعوت دے. تو فرمایا لا تصحب، اس سے دوستی مت لگا جس کی حال تجھے جس کا حال تجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے، اس سے دوستی مت لگا. ولا يدلك على الله مقاله، اور اس کی بات اللہ کی طرف تیری رہنمائی نہ کرے، اس سے بھی دوستی نہ لگا. جب تیرا دوست ایسا ہو نا کہ گالی گلوچ ہو تو خود بخود گالی والا ہو جائے گا. یقین کرو چھوٹے بچے گالیاں دیتے وجہ کیا ہوتا ہے؟ محلے میں لوگ گالیاں دیتے ہوتے ہیں یا والدین گالیاں دیتے ہیں تو بچہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے نا وہ تو والدین کی فوٹو وہ کاپی ہوتی ہے، بس وہ والدین جو کر رہا ہوتے ہیں وہ بھی کر رہا ہوتے ہیں. اس لیے ولا يدلك على الله مقاله کہ جس کی بات اللہ کی طرف تیری رہنمائی نہ کرے اس سے بھی دوستی مت لگے. زمان دوستان سیدھی ہم دوستان سارا ہو چکے نہیں ڈاکو بدلنا چاہیے اللہ کے نام. اچھا پھر اچھے دوست کی 3 نشانیاں ہیں. ادھر دیکھو بھائی اچھے دوست کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نقیلی رفت دوست. من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ اس کے دیکھنے سے تجھے اللہ یاد آئے. اس کے دیکھنے سے تجھے اللہ یاد آئے. مرگو تو کچھ ہم کروں تو اللہ نہیں آدھی لڑم کی کہ جو باغیاں چھو دوست داغ ہے تو وہ ہوتا تھا اللہ یاد چھو جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. بعض اوقات بندہ کسی کو دیکھ لیتے یقین وہ اتنا نورانی آدمی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بد نظر سے بچ جاتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا قرآن والا، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا دیندار بن جاتا ہے. اور وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اللہ پاک اس کو تہجد کی توفیق دے دیتے. پرسوں حضرت نے واقعات سنائے کہ بابو جی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. حضرت نے کہا ایک مرتبہ ہم 34 اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے ان کے مجلس میں گئے اور ان کے مجلس کا یہ فائدہ تھا جو بھی ان کے پاس جاتا تو حضرت ان کے لیے دعا کرتے. 3 دن میں ان کو حضور کی زیارت ہو جاتی. تو کہہ رہے ہم 34 لوگ گئے تو میں نے کہا حضرت جی بابو جی عبداللہ سے میں نے عرض کیا تمہارا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے واقعہ سنا ہے کہ میں نے ان سے کہا حضرت جی یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ آپ کے پاس ہیں، یہ چاہ رہے کہ ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے. تو کہہ رہے بابو جی عبداللہ صاحب نے دعا کی 3 دن کے اندر سب کو زیارت ہو گئی. بھائی دوست اب دیکھنا ہو تو دیکھ لو. یہ 3 نشانی ہے کہ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. اور دوسری نشانی کیا بتایا؟ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْتِقُ، اس کی بات سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو. تو کوئی ایسی بات کتاب سے کرے کہ تجھے قرآن پڑھنے کا شوق ذوق پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات علی کے اوپر مر مٹنے کا شوق پیدا ہو جائے، اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے. ضرور کسی کیفیت شده دوستان ما خپل ملګرو سره کینو زړه غواړي چې خو بغاوت د خدای دشمنیان چې ورسره کینې بیا بیا په مري کې ګرځي بیا بروره په یو ګناه کې لګیا په بل ګناه کې لګیا. د هغې خبرې د ملګرو یارانو د سمو خبرو آدھی دنیا کو یاروں دوستوں نے فرق کر دی. اچھا اس زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے. اب دیکھ لو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کثرت ہے پیچھے ایک نظر دیکھ لو ان کے دوست کیسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہمارے اپنے گھروں میں بھی حالات ایسے ہی ہمیں باہر دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے گھر میں دیکھ لو جو بچہ زیادہ سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہے پسر ہوئے. آپ دیکھ لو گیدرنگ ان کا کن کے پاس بھائی یاری دوستی چاہ سارا پتا تھا بات دادا وشی جیتی گئے یاران دوستان بول والا تھا بھائی رواز. اگر خدا نخواست سے زناکار ہیں تو ایٹومیٹک آپ کا بچہ زناکار ہو جائے. اگر وہ شراب خور ہے تو یہ شراب، اگر وہ جوا کھیلنے والے یہ بھی جوا باز ہو جائے.
اگر وہ چرس والا ہے تو یہ بھی چرسی ہو جائے. تو کیا فرمایا؟ پہلی نشانی یہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. دائیں ضرور ہے جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، تاکہ ہم پھر آئندہ درستی کسی سے لگائے تو یہ تین خوبیاں اس کے اندر دیکھیں. ورنہ غافلوں کی درستی تمہیں غافل کر دے گا، جہنم میں پہنچا دے گا آٹومیٹک. اور دوسری نشانی کیا بات ہے؟ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، کہ وہ کوئی بات ایسا آپ سے جو بھی بات کرے تو آپ کے علم میں اضافہ، عمل میں اضافہ ہو جائے. آپ کو بس ایسی اللہ کی محبت کا چسکا لگے، کیسے اللہ پاک سے میں دل لگاؤں، پیار کروں. اور تیسری نشانی بتائی وَذَكَّرَكُمُ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ، کہ اس کا عمل تمہیں آخرت یاد دلائے. ہم کل جنم موٹروے سے آ رہے تھے، اب ہمارے ایک دوست نماز پڑھ رہا تھا، ہم نے ان کو دیکھا، یقین کرو بس ہمیں آخرت یاد آئی. ایسے نوجوان آدمی ہے، ایسے شوق سے اللہ کرتا نا، نماز میں مصروف تھا، مزہ آ رہا تھا، دیکھنے سے ایک مزہ آ رہا. تو اللہ کو، ہم بندوں کو مزہ آ رہا تھا، اللہ کو کتنا مزہ آ رہا ہو. تو اب علیہ کا زمان کا چی دوستی چاہ سر لگو بدا دری نخی بکی جماعت سے سونا ہے دری کیوں کرو چی داغی قطو سے یہ مقت اللہ یادی داغی قطو سا اللہ مقت ہے چی دا بگور اسلام سے استا چی کم دوستان جہاں کی بدا نخی بولی چی اللہ دیتا نا یادی تو بس السلام علیکم دیشو دویم چی داغی خبرو سر استا پا عمل کی اضافہ کی دینداری نو دینداری خبر باتا غیر وقت باتا اللہ خبر کی اللہ دا رسول دا مدینی شریف خبری باتا کی نا خلق با دا یورپ بزے مدینی تا بڑیر تختی دلی خلق یا دا من بچی چی یورپ تا من دیوز نا دا دا یورپ تذکیری دیری کی دکا یورپ تذکیری پٹا زی سونا خلق پڑشو کتنے لوگ مر گئے نوجوان کیونکہ گھروں میں بھی یہی تذکیر ہے، بازار میں بھی یہی تذکیر ہے. گھروں میں صحابہ کی باتیں شروع ہو جائے، وہ ہم مرکز میں تھے ریڈ میں دونوں نے وقتی سے سنایا یہ آئے دادا ہوئی ایک قصہ سنائے. وہ قصہ کیا سنا ہے کہ جی ایک گھر میں صحابہ کی تذکرے ہو رہے تھے، تعلیم ہو رہی تھی نا گھر میں. تعلیم ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ حدیث کی، نہ فضل اعمال کی تعلیم، کچھ نہیں. تو اس گھر میں فضل اعمال کی تعلیم ہو رہی تھی مستقل. تو چھوٹے بچے صحابہ کے تذکرے سن رہے تھے تو بھائی صحابہ مجھے بننا چاہیے، مجھے صحابی بننا چاہیے. تو ایک چھوٹا بچہ تھا تو اسکول گئے تو وہ ٹیچر نے پوچھا ایک سے کہ تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا جی میں پائلٹ بنوں گا. دوسرے سے پوچھا تو کیا رہی میں چیف بنوں گا. تیسرے سے پوچھا اس نے کہا میں فلاں انجینئر بنوں گا. ایسے ایک بچے سے پوچھا اس نے کہا میں صحابی بنوں گا. ٹیچر جو تھی وہ صحابی کو جانتی نہیں تھی، تو اس نے اس کو گھر فون کیا کہ تمہارا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بنوں گا. یہ صحابی کیا ہے؟ تو ہمارے گھروں میں یہ تذکرے ہوں گے تو دے وزن بچی سے وہ کیسے چھوڑے گا؟ صحابی چھوڑے. تو بھائی ہمارے گھروں میں اللہ کی محبت کے تذکرے ہوں گے. رات کو آپ کا بچہ خود بخود پھر نماز پڑھے گا نا. دن میں آپ سارا دن یہی تذکرے کہ جی فلان کے پاس اتنا مال ہے، فلان کے پاس اس نے تو اتنی کامیابی حاصل کی، وہ کر لے لیو کاروبار اس کے. جب آپ کے گھر میں یہ تذکرے ہونے کی حضرات صحابہ کرام یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ خود بھوکے پیاسے ہوتے. صحابہ یہ ان کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ میرے محبوب آپ کے صحابہ خود بھوکے پیاسے ہوتے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. وہ ایک بکری کا سرے پائے وہ 7 گھروں میں پھر کے واپس پہلے گھر میں آئے، کیونکہ 7 گھروں والوں نے کہا کہ ہمارے پاس آج کی جو نا رزق موجود ہے، آج کا رزق دوسرے گھر پہ، تیسرے گھر پہ، ایسے بھیجتے واپس پہلے والے کے پاس آئے. وہ واقعات حضرت شیخ نے فضل اعمال میں لکھے ہیں. فضل اعمال میں حضرت نے وہ واقعات لکھے نا کہ وہ غزوے میں ایک صحابی وہ اب نظر کی حالت میں زنکدن حالت میں تو نظر کی حالت میں تھی. وہ تاو تو وہ چچزاد بھائی آیا اس کا
وہ جب قریب گیا تو اس نے پانی کا اشارہ کیا، تو چچا زاد بھائی پانی لے کے آئے تو پاس ایک اور تھا، اس نے بھی آہ بھری پانی کے لیے۔ تو اس کے یہ جو ایسے بے چینی کی حالت میں اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلاؤ۔ چچا زاد بھائی اس دوسرے کی طرف گیا تو دوسرے کے پاس جب پہنچا تو ادھر ایک تیسرا پڑا ہوا تھا، اس نے آہ کیے تو دوسرے نے تیسرے کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پلا دو، اس کو زیادہ تکلیف ہے، موت کی حالت ہے۔ جب یہ تیسرے کے پاس پہنچ گیا تو وہ تو دنیا سے رخصت ہوا۔ اب جب دوسرے کے پاس آیا وہ بھی دنیا سے رخصت، جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی دنیا سے رخصت، موت کی حالت میں۔ ایسے جناب ان کا جناب جذبہ کہ بھائی ہم ان کو پلائے، ہم بعد میں پیے لیکن ہم ان کو پلائے۔ تو جب ہمارے گھروں میں صحابہ کے تذکرے ہوں گے تو ہمیں تو صحابہ یاد آئے گے، پھر ہمارے بچے خود بہت کہیں گے جی صرف پائلٹ میں جوڑے تو سے جوڑے گی، صحابی جوڑے گی۔ آج ہمارے بچوں نے کہہ کے اب بھی ہمارے بچے کہتے ہیں جی بس رکوا آسمان کی ستوری لو، اس لیے جذبات نہیں ہوتے ہمارے گھروں میں، اس کے تذکرے نہیں۔ تو دوستی کی معیار، دوستی کا معیار کیا ہے کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کے دیکھنے سے اللہ تمہیں یاد ہے، اور دویم سے وزاد فی عملکم منطقہ، کہ اس کی بات چیت سے تمہارے عمل میں اضافہ ہو۔ خبر ہمیں کوئی نہیں کرتا چاہے خبر ایک استا عمل کرے جس طرح عمل کی اضافہ ہوشی استا عمل زیادہ چنور ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے، اس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد ہے۔ اب پچھلے سال میں وہ وہاں گئے کیا نام جی افریقہ، تو وہ رنگ کے تو کالے ہیں، بلیک ہیں، لیکن دل ان کے سفید ہیں۔ کسی نوجوان عجیب عجیب بندہ حیران رہ جائے، کرو چہرے ان کے بتا رہے ہوتے کہ یہ جو ہے نا یہ آدھا گھنٹہ سجدے میں پڑا رہنے والے ہیں، 2 رکعت پڑھے تو آپ دیکھ کے تک جاتے ہو، وہ تکتا نہیں۔ جیسے نوجوان ایک جگہ ہم گئے تو ایک حمزہ لڑکا تھا، جب وہ نوجوان تھا اس نے نماز شروع کیا، قیام میں اس نے اتنا وقت لگایا کہ ہم پریشان۔ اس کے پاس گیٹ کی چابی تھی، ہم چابی کے لیے پریشان تھے، پھر رکوع میں، پھر سجدے میں۔ اب ہم یہ دعا دل میں کر رہے تھے، اس کے دل میں ڈر کہ اب نماز پوری کر دے اور ہمیں چابی دے، جس کے دیکھنے سے آخرت یاد آئے۔ تو ہم نے پھر وہاں دیکھا تو